امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ ایک علاقے میں پہنچے، مسجدوں کے دروازے بند ہیں، ہر چیز بند ہو چکی ہے، اور امام احمد ابن حنبل مسافر تھے، پریشان تھے کہ میں کہاں پر رات بسر کروں گا۔ تو ظاہر ہے ائمہ کا، علماء کا جو طرز عمل ہے وہ مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک جامع مسجد گئے، اس کا دروازہ بھی بند، تو اس کے سامنے ہی اپنا بستر ڈال لیا کہ چلو فجر کے وقت کھلے گی تو میں مسجد میں داخل ہو جاؤں گا، ابھی بند ہو گیا، ابھی اٹھانا مناسب نہیں، وعدے دینا۔ اسی اثنا میں وہاں سے ایک نان بائی، روٹیاں لگانے والا، نان لگانے والا گزرا، اس نے ایک شخص کو مسجد کے سامنے لیٹا ہوا پایا، کہا مسافر ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہاں سے ہیں؟ بڑی دور دراز سے ہیں۔ آئیے، جب تک مسجد نہیں کھلتی پاس ہی میرا گھر ہے، وہاں پہ آپ ٹھہر جائیے۔ امام احمد ابن حنبل اس نان بائی کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نان بائی کی جو زبان ہے اور ہونٹ ہے مستقل حرکت کر رہے ہیں، مستقل حرکت کر رہے ہیں۔ کہا یہ میں بڑی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ منہ میں کچھ پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، یہ استغفر اللہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آپ نے کیا نتائج دیکھے ہیں؟ کیا کبھی کوئی نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ وہ واقعہ سنانا شروع ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم آپ کو میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن ایسے ایسے واقعات ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایک دعا ایسی نہیں ہے جو اس استغفر اللہ حالی پڑھنے کی وجہ سے قبول نہ ہوئی ہو۔ ہاں، ایک دعا کچھ عرصے سے کر رہا ہوں لیکن استغفار پڑھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ وہ دعا بھی سنے گا۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا زمین کی پشت کے اوپر اس وقت حدیث کا سب سے بڑا عالم امام احمد ابن حنبل ہے، میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک امام احمد ابن حنبل کی زیارت نہ ہو جائے۔ امام احمد ابن حنبل رونا شروع ہو گئے۔ کہا اے نان بھائی، اب میں اپنے سفر کے اوپر اگر غور کروں، میرا ارادہ بھی نہ تھا، میں چلا، مجھے سمجھ نہ آئی میں کہاں پہنچا، تیری استغفار نے مجھے کان سے پکڑ کے تیرے اس گھر میں پیش کر دیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کتنا معمولی جانا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ توبہ تم کر لو، استغفار تم کر لو، رزق میں رب تمہیں دوں گا، صرف رزق نہیں دوں گا، باغات بھی بناؤں گا، محلات بھی بناؤں گا، اور تمہارا رب صرف ان دو کو نہیں بنائے گا بلکہ ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نہریں بھی میں ہی چالو کروں گا، فوارے بھی میں ہی لگاؤں گا۔ ایک مرتبہ آؤ، توبہ استغفار کرو، بیٹے بھی میں دوں گا، مال بھی میں دوں گا۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں کا ذکر فرما دیا۔ توبہ کرو تو صحیح، استغفار کرو تو نہیں تو صحیح۔ رسول اللہ ایک نشست میں 70 مرتبہ توبہ کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، توبہ سے مراد استغفر اللہ کہنا 70 مرتبہ۔ میں اور آپ 1 منٹ میں چاہیں 100 مرتبہ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی قسم گناہوں سے لتھڑے ہوئے یہ بدن، یہ جسم، یہ روحیں، یہ دل گناہوں سے آلودہ ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا جائے؟ آپ کے سامنے تسبیحات رکھی ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں، لیکن حقیقت یہ ہے جب انسان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، بدبودار ہوں، ان کو دھویا جائے گا کہ ان کے اوپر خوشبو لگائی جائے گی؟ بتائیے، دھویا جائے گا۔ یہ جو استغفار اور تسبیح اور ذکر میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم آلودہ اور گندا ہے، اس کو پہلے سرف اور صابن کے ساتھ دھونا ہے کہ سیدھا خوشبو لگا دینی ہے؟ خوشبو لگائیں گے گندے گلیز کپڑوں کے اوپر تو تھوڑی دیر بعد چلی جائے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اگر لباس صاف ستھرا ہوگا، لباس صاف ستھرا، پکیزہ، طاہر، مطہر، روشن ہوگا، اس کے اوپر خوشبو لگائیں گے، کتنی دیر تک رہے گی؟ لمبا عرصہ چلے گی۔ تو پہلے استغفر اللہ کر کے، استغفار کر کے اپنے بدن کو، اپنی روح کو، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف تو کر لیجئے۔ ان کپڑوں کو پہلے دھو تو لیجئے، ان کپڑوں کو پہلے صاف تو کر لیجئے، پھر قل ہو اللہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، وظائف پڑھیے۔ لیکن گناہ موجود ہیں، جسم لتھڑا ہوا، جسم بدبودار ہے،
آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا آپ کو توبہ کر کے استغفار کر کے ملے گا. 2 وظیفے سن لیجئے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ حضرت ابو بکر کو بھی بتایا اور دیگر صحابہ کو بھی بتایا کہ یہ وظیفہ ایسا ہے اگر کوئی بندہ صرف 1 مرتبہ پڑھے گا، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوگا، 1 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور دوسرا سید الاستغفار ہے. قاری صاحب سے گزارش ہے آپ سب ساتھیوں کو وہ سید الاستغفار سکھائیں، اور جس کو نہیں آتا وہ کتابوں کو کھول کے پڑھے. اتنا عظیم وظیفہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ یاد کریں، یہ اکیلا وظیفہ، اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکیلا وظیفہ جس نے صبح پڑھا شام تک مر گیا جنت میں داخل ہو گیا، شام کو پڑھا صبح تک مر گیا جنت میں داخل ہو گیا. یہ 2 وظیفوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیجئے.